بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کے سپہ سالار آرمی چیف جنرل عاصم منیر بطور آرمی چیف امریکہ کے پہلے دورے پر پہنچے، جہاں پر ان کا بڑا زبردست، بڑا شاہانہ انداز سے، بہت ہی پرتپاک قسم کا استقبال کیا گیا۔ اور جنرل عاصم منیر اس اہم ترین دورے میں بہت اہم ترین ملاقاتیں کر چکے ہیں، جس کے اندر پینٹاگون سے لے کے سینٹ کام اور وائٹ ہاؤس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہم ترین نمائندوں سے ملاقاتیں شامل ہیں۔ اور اس کے اندر جو 3-4 پوائنٹس ہیں جو کہ ان ملاقاتوں کے ایجنڈے کا حصہ رہے، اس میں پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی اور معاشی، عسکری یعنی کہ فوجی معاملات، اس کے علاوہ جو خطے کے معاملات ہیں، اور جو عالمی سیاسی اور منظرنامہ ہے، اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی گئی ہے۔ جہاں پر پاکستان کے سیاسی معاملات کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر پاکستان کے اندر ہونے والے الیکشن اور ساتھ ہی عمران خان کے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائی اور عمران خان کی پاپولارٹی سے متعلق بات چیت ہوتی ہے۔ اب جنرل عاصم منیر کی جانب سے وہاں پر بہت اہم ترین خطاب کیا گیا اور اس کے اندر بڑے اہم ترین پوائنٹس کو ڈسکس کیا گیا۔ اور یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے اندر جو نکات ایجنڈے میں شامل تھے وہ بہت اہم ترین تھے، ان کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر آج سے نہیں، اب تقریباً 1 سال مکمل ہو گیا ہے، بلکہ تقریباً کیا 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے ٹائم۔ 1 سال مکمل ہونے کے بعد اب یہ دوسرا سال شروع ہو چکا ہے، اور جنرل عاصم منیر کی کامیابیاں، جنرل عاصم منیر بطور آرمی چیف جو اپنا فعال کردار ادا کر رہے ہیں، متحرک ہو چکے ہیں، وہ پہلے دن سے نظر آ رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے سعودی عرب سے یو اے ای سے کویت، ترکی، چائنا، برطانیہ اور اب امریکہ کا دورہ کیا ہے، اور ان تمام دوروں کے دوران ہمیشہ جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے مفادات، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی بقا، پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے بہت اہم ترین ممالک کے ساتھ بات چیت کی، سربراہوں کے ساتھ بات چیت کی۔ دیکھیں، یہی فرق ہے آخرکار، جو سویلین حکومت ہوتی ہے یا پھر جو آرمی چیف یا پاک فوج کا سپہ سالار یا کوئی بھی جو اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو آصف علی زرداری کی حکومت جو 5 سال رہی، اس کے بعد 5 سال نون لیگ کی حکومت جس میں 3 ساڑھے 3 سال نواز شریف کی، اور پھر اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کے، اس کے بعد پھر عمران خان کا دور حکومت بڑا شاندار اور روشن مستقبل بنا رہا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ پی ڈی ایم کی حکومت جس کے اندر شہباز شریف وزیر اعظم تھا، اور اب نگران حکومت اور نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ، انہوں نے جو ملک کے اندر تباہی اور بربادی پھیری، خاص طور پر پی ڈی ایم، اس سے پیچھے نواز شریف اور اس سے پیچھے آصف علی زرداری، یہ تینوں کے جو دور حکومت ہے، ان کے اندر جو پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی ملی، پاکستان کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا، پاکستان کے اندر ہر سطح کے اوپر، ہر ادارے میں آپ کو زوال ہی زوال نظر آیا، وہ چاہے عالمی سفارتی محاذ ہو، خارجہ محاذ ہو، آئینی قانونی میدان ہو، یا سیاسی اور معاشی معاملات ہوں، ہر جگہ کے اوپر آپ کو زوال نظر آیا، جس کے اندر یہ براہ راست ذمہ دار زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف، اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی، اور پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں تھیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل تھیں۔ باتیں تو ان کی جانب سے بڑی کی جاتی ہیں، بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، فلمیں چلائی جاتی ہیں، ڈرامے بازی کی جاتی ہے، اور سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، اور آج پھر سے الیکشن کی کیونکہ آمد ہے، تو اس میں یہ دوبارہ سے جلسے جلوسوں میں وہی سبز باغ اور کہانیاں، وہی فلمیں، وہی نعرے اور وہی وعدے، وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جن کا حقیقت سے دور دور تک تو کوئی تعلق نہیں۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ عوام اب ان کی حقیقت سے آشنا ہو چکی ہے، آگاہ ہو چکی ہے، ان کو اس بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ ان کے اندر کتنی حیثیت، کتنا دم خم، اور ان کے اندر کتنی کتنی ان کی اوقات ہے، اور یہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل بھاجپا کی، اور اب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل عاصم منیر کی، انہوں نے پاکستان کو تمام کے تمام معاملات میں بہتری کی جانب گامزن کرنے کے لیے بڑا اہم ترین کردار ادا کیا۔ اب جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ بہت اہم ترین اور بڑی اہمیت کا حامل ہے،
اس دورے میں جہاں پر افغانستان کی صورتحال سمیت پاکستان کے معاملات کے اوپر ڈسکشن کی گئی، اور ابھی جو پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے ڈی آئی خان میں، دیکھیں اس سے پہلے بھی پاکستان کی فوج کے اوپر، پاکستان کی سلامتی کے اوپر، پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملے کافی عرصے سے جاری و ساری ہیں، لیکن اب یہ جو تازہ ترین حملہ جنرل عاصم منیر کے دورے کے دوران کیا گیا ہے ڈی آئی خان میں، جہاں پر تقریباً 25 سے 30 جو پاکستانی فوج کے جوان ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، انہوں نے اپنی قربانی دی، جانوں کی قربانی دی، اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور پاکستان کا جھنڈا سربلند کر دیا۔ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب جنرل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر ہے، تو جہاں پر پاکستان کے سیاسی معاشی معاملات، عالمی سفارتی خطے کے اور جو اہم ترین عرب ممالک کے اندر صورتحال ہے اس کے اوپر بات چیت کی گئی، وہیں پر جو انسداد دہشت گردی کے خلاف ایک بھرپور حکمت عملی اور کارروائی سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب اس میں جو اہم ترین نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی سٹیبلٹی ہے، پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کو لانا مقصود ہے، اس کو لانے کے لیے یہاں پر پاکستان کے اندر ایک ٹرانزیشن آف پاور کرنے کے لیے پاکستان کے اندر یعنی کہ اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور، ایک پی ڈی ایم جو کہ غیر آئینی غیر قانونی حکومت تھی، پر اس کے بعد نگران حکومت، اس کا وجود بھی غیر آئینی غیر قانونی ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو آئین اور قانون کی روح سے جو ٹائم فریم ہے اس کو کراس کر لیا ہے، اس سے یہ اوپر چلے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا سٹیٹس جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہو چکا ہے۔ تو یہاں سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف جو ٹرانزیشن ہونی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف جو منتخب حکومت کی طرف یہاں سے حکومت جو منتقل ہونی ہے اس کو میک شور کرنے کے لیے الیکشن کروانا بڑا ضروری ہو چکا ہے، اور عمران خان کی پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے جس کو آج امریکہ بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو چکا ہے، اور جنرل عاصم منیر نے یہ تمام اہم ترین نکات امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے اہم ترین اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نمائندگان کے ساتھ سامنے رکھا ہے معاملہ، اور یہ سارے نکات، اور ان کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کے لیے، پاکستان کے اندر معاشی استحکام کے لیے، پاکستان کے خطے میں کردار کے حوالے سے، عالمی سطح کے اوپر، سفارتی سطح کے اوپر، خارجہ محاذ کے اوپر جو اقدامات لیے جا رہے ہیں، جو اہم ترین سٹیپس لیے جا رہے ہیں، ان کے حوالے سے جنرل عاصم منیر نے آگاہ کیا اور بتایا کہ پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے، پاکستان کے اندر جو یوتھ موجود ہے، پاکستان کے اندر جو یہاں پر ریسورسز موجود ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے استعمال کرنا ہے، اور پاکستان کے فائدے اور مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کے پوٹینشل کو سامنے لانا ہے۔ یہ تمام تر اقدامات، یہ تمام تر معاملات جنرل عاصم منیر کی جانب سے امریکہ اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھے گئے ہیں، جو کہ بہت اہم ترین پیش رفت اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔